अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी आज से भी दरिंदा। ये उस वक्त की बात है जब मैं कराची की एक कॉटन मिल में सुपरवाइज़र था और आज पूरे 2 माह बाद मैं ईद की छुट्टियों पर घर जा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ईद की सिर्फ 2 छुट्टियां मिली। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान उठाया और सफरी बैग में डालकर रेलवे स्टेशन का रुख किया। ईद की खरीदारी मैं 2 दिन पहले कर चुका था। स्टेशन से टिकट लेकर मैं पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गया। कराची से मेरे गांव का सफ़र तकरीबन 60 किलोमीटर था। 2 माह बाद गांव जा रहा था, बहुत खुश था। सोचों में सफ़र का कुछ पता न चला। पता उस वक्त चला जब गाड़ी मेरे स्टेशन पर रुकी। मैंने सफरी बैग संभाला और नीचे उतर गया। जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी थी। रात के 9 बजे थे। एक तरफ स्टेशन की छोटी सी इमारत थी जहां लैंप की रोशनी हो रही थी। गाड़ी स्टेशन पर 1 मिनट ठहरी। मैंने गुजरते हुए एक नज़र मुसाफिर खाने पर डाली। उस वक्त मुसाफिर खाना खाली पड़ा था। मैं अपने गांव के वाहिद रास्ते पर चल दिया। इर्द गिर्द तमाम ज़मीन बंजर पड़ी थी। हर जगह, हर तरफ झाड़ियां और सरकंडे उगे हुए थे। अंधेरा और धुंध इस कदर ज़्यादा थी कि 3-4 गज के फासले से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। अब मुझे ज़्यादा दूर तक नज़र आ रहा था। मैं आसानी से सरकंडों और झाड़ियों से रास्ता बनाते हुए आगे जा रहा था। चलते चलते अचानक मुझे एक साया नज़र आया। मैंने गौर किया तो वो कोई बूढ़ा आदमी था जो झुककर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने तेज़ी से कदम बढ़ाए और बूढ़े से जा मिला। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैंने करीब जाकर कहा। बूढ़े ने जवाब में नज़र भर कर मुझे देखा और बोला, गांव जा रहे हो नौजवान? जी बाबा जी, अभी अभी गाड़ी से उतरा हूँ। बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बेटा इसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाना है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंधेरे की वजह से बूढ़े का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी नाक और मुंह सर्द हवा के झोंकों की वजह से सुर्ख और हाथ बर्फ हो रहे थे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इतनी सर्दी के बावजूद बूढ़े ने चादर तो क्या, कोई हल्का सा स्वेटर भी नहीं पहन रखा था। वो सिर्फ एक हल्के कपड़े के धोती कुर्ते में मलबूस था, जबकि मेरे जिस्म पर एक गरम स्वेटर और भारी चादर भी सर्दी को रोकने में नाकाम हो रही थी। मैंने बूढ़े से इस बारे में सवाल करना मुनासिब न समझा और खामोशी से चलता रहा। फिर तकरीबन 20 मिनट तक खामोशी से चलते रहने के बाद आगे मिट्टी का बना हुआ छोटा सा मकान आ गया। लो भाई, मेरा घर तो आ गया, बूढ़ा बोला। ठीक है बाबा जी, खुदा हाफिज, मैं तो अभी और आगे चलूँगा। अरे बेटा, आ ही गए हो तो मेरे साथ चाय पीकर जाना, अभी 5 मिनट में बनाकर पिला दूंगा। देखो तुम किस तरह कपकपा रहे हो, गरम चाय तुम्हारी सर्दी दूर कर देगी। मैंने बूढ़े से माजरत चाही और कहा कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मगर बूढ़े ने मेरी एक न चलने दी और इसरार करके मकान के अंदर ले आया। मैं बाबा के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। एक तरफ अलमारी में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी कमज़ोर रोशनी कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। कमरे में और कोई नहीं था। शायद ये बाबा यहाँ अकेला ही रहता है। मैं दिल ही दिल में अंदाजे लगा रहा था। एक तरफ चारपाई पड़ी हुई थी। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ।
یہ کہتا ہوا بوڑھا مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد میں نے کاندھے سے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سفری بیگ کاندھے سے اتار کر ابھی رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے کمر کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کر جکڑ لیا۔ دونوں ہاتھ چھریوں سے پر تھے، جس سے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جکڑنے والا بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن گرفت اس قدر سخت تھی کہ میری ہڈیاں چٹک گئیں۔ میں نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میرا شمار گاؤں کے کڑیل جوانوں میں ہوتا تھا، لیکن بوڑھے کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ پھر جیسے میری گردن میں آگ کی طرح تپتی دو سلاخیں دھس گئی ہوں۔ تکلیف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خبیث بوڑھا میری گردن میں دانت گاڑ کر میرا لہو پی رہا تھا۔ پھر اچانک زندگی کے بچاؤ کے احساس نے تمام میری پوشیدہ صلاحیتیں بیدار کر دیں۔ مجھے اپنے بچاؤ کا خیال آیا۔ میں نے خود کو قدرے نیچا کیا اور پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ توقع کے عین مطابق بوڑھے کے قدم زمین سے اوپر اٹھتے چلے گئے اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں الٹا دوڑا اور پوری قوت سے خود کو کمرے کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کی گرفت نرم ہوتی چلی گئی۔ میں نے اپنے جسم کو ایک بھرپور جھٹکا دیا اور بوڑھے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اب بوڑھے کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ دیے کی دھیمی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اف، اس قدر بھیانک چہرہ! میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً خوف کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ چمگادڑ کے مانند لمبے لمبے کان، نکیلی ناک، سرخ آنکھیں اور ہونٹوں سے باہر کو نکلے دو بڑے بڑے سفید دانت جن پر میرا خون لگا ہوا تھا۔ میں تمہارا خون ضرور پیوں گا۔ بوڑھے کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی غیر انسانی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اچھل کر بوڑھے کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ بوڑھا چکرا کر دور جا پڑا، لیکن اسپرنگ کی طرح اچھل کر دوبارہ میرے مقابل آ گیا۔ اس کا خوفناک چہرہ غصے کی شدت میں بگڑ کر مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور مجھے دبوچ لیا۔ ہم گتھم گتھا ہو گئے، کبھی میں اوپر ہوتا تو کبھی بوڑھا۔ بوڑھے کی کوشش تھی کہ وہ میری گردن دبوچ لے اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ اس طرح اوپر نیچے ہوتے ہوئے اچانک میرا بازو کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ چیز سفری بیگ تھا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے مجھے اس نئے چھرے کا خیال آیا جو میں قربانی کے لیے شہر سے لایا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار بوڑھا نیچے آ گیا۔ میں بوڑھے کی چھاتی پر سوار تھا۔ میں نے جیسے ہی بیگ میں سے چھرا نکالنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، بوڑھے نے ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس سے میری گردن پکڑ لی۔ بوڑھے کے بڑے بڑے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے میرے گلے کو دبا رہا تھا۔ میری آنکھیں باہر نکلنے کو بے قرار تھیں، مگر اس سے پہلے کہ میری آنکھیں واقعی ابل کر میری موت کا باعث بنتیں، میں چھرا نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے چھرا بوڑھے کی گردن پر پھیر دیا۔ گردن سے کسی قربانی کے بکرے کی طرح خون کے فوارے نکل پڑے۔ اس خون کے چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑے۔ میرے جسم کے جس حصے پر بھی بوڑھے کے خون کے چھینٹے پڑے، ایسا محسوس ہوا
जैसे तेजाब गिर पड़ा हो। बूढ़े की गिरफ्त अब ढीली पड़ चुकी थी और मैंने अपना काम जारी रखा जब तक उसकी गर्दन लटक नहीं गई। वो कुछ देर जमीन पर तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। मैंने फुर्ती से अपनी चादर और सफरी बैग उठाए और तेजी के साथ मकान से बाहर निकल आया। अगरचे मैं बूढ़े को खत्म कर चुका था, लेकिन अब भी उसकी दहशत मुझ पर सवार थी कि कहीं वो दोबारा न उठ खड़ा हो। इसलिए मैं उस इलाके से तेजी से निकल जाना चाहता था। बूढ़ा शैतान मुझे निहायत गलत रास्ते पर ले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सही रास्ते पर पहुंचने में कामयाब हो गया। घर वाले मेरी आमद पर बहुत खुश थे। जब उन्होंने मेरी गैर हालत और चंद एक जगह पर जख्म देखे तो फिक्रमंद हुए, लेकिन मैंने बहाना कर कर उन्हें ये बता दिया कि गाड़ी में चक्कर आने की वजह से मैं गिर पड़ा था, जिससे मुझे मामूली सी चोटें आ गईं। दरअसल मैं किसी को असल किस्सा न बताने का फैसला कर चुका था। मुझे डर था कि अगर किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया तो बूढ़े के कत्ल के इल्ज़ाम में मैं पकड़ा जाऊंगा। ईद आई और गुजर गई, साथ 2 छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। मैं वापस शहर चला गया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। 1 माह का अरसा बीत गया। इसी दौरान बूढ़े का लगाया हुआ जख्म भी ठीक हो गया था। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक भयानक हकीकत पता चली। हुआ कुछ यूं कि छुट्टी के बाद मैं मिल के किसी काम से एक कारीगर के घर गया। रात 8 बजे का वक्त था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। इजहार अब्बास मेरा बहुत अच्छा वाकिफकार था। मैं इसके घर पहले भी 1-2 बार आ चुका था। उसकी बीवी रुखसाना मुझसे पर्दा नहीं करती थी। मैंने उससे पूछा, इजहार कहाँ है? जवाब मिला, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है और रात देर से वापस आएगा। उसका जवाब सुनकर मैं ये कहकर उठ गया कि कल किसी वक्त आऊँगा। लेकिन रुखसाना फौरन बोली, अब आ ही गए हैं तो चाय पी कर जाइए। ये सुनकर मुझे फौरन रुकना पड़ा। वो चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। अभी मुझे बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो दोबारा दीवान खाने में चाय के साथ आ गई। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे सारे जिस्म के बाल खड़े हो रहे हों। एकदम मेरे कान बड़े बड़े हो गए। नाक किसी जंगली सूअर की तरह लंबा हो गया। हाथों के नाखून बढ़कर 2-2 इंच लंबे हो गए और होठों से 2 लंबे और नुकीले सफ़ेद दांत बाहर निकल आए। मैं एक इफरीत में तब्दील हो चुका था। मैंने एक हाथ रुखसाना के मुंह पर रखा और उसे चीखने का मौका दिए बगैर दोनों दांत उसके सुर्ख और सफ़ेद गर्दन में काट दिए। और फिर मैंने उसे उस वक्त छोड़ा जब मैंने उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया। उसका बेजान जिस्म धप की आवाज़ से फर्श पर जा गिरा। फिर शायद चंद लम्हों बाद ही मैं होश में आ गया। होश में आने के बाद मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा था। ऐसा मालूम होता था कि मैं सोया हुआ था और अभी नींद से उठा हूँ। मैंने हैरत से एक नज़र ज़मीन पर पड़ी इजहार की बीवी की लाश पर डाली और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने घबरा कर अपने मुंह पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ ताज़े खून से तर हो गया।
اس کا مطلب ہے کہ یہ سب حقیقت تھی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اظہار عباس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا گھر کچی آبادی میں دوسرے گھروں سے ذرا ہٹ کر تھا، اوپر سے رات کا اندھیرا۔ مجھے پوری امید تھی کہ کسی نے مجھے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سیدھا اپنے مکان میں آ گیا۔ میں بری طرح سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ میں سچ بھی بتاؤں گا تو بھی کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو ایک خواب سا دیکھا تھا، ڈراؤنا خواب، جس میں میں نہیں تھا بلکہ وہ تو کوئی اور ہی شیطان تھا جو میرے اندر موجود تھا۔ پوری رات طرح طرح کے وسوسوں میں کٹی، لیکن مجھے اس وقت قدرے اطمینان ہوا جب اگلے دن پولیس کے سامنے کسی بندے نے بھی میرے خلاف بیان نہ دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی قسم کی چیخ کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اظہار عباس کا بیان تھا کہ جب وہ رات 10:30 بجے گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اندر داخل ہوا تو بیوی کی لاش سامنے پڑی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ قاتل اظہار عباس ہے، لیکن اظہار عباس کے پاس اپنی غیر موجودگی کا ثبوت موجود تھا، جس کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ میرے علاوہ کسی کاریگر کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ رات میں مل کے کام کے سلسلے سے اظہار عباس کے گھر گیا تھا۔ پولیس 2-4 روز شور مچاتی رہی اور آخرکار ناکام ہو کر سکون سے بیٹھ گئی۔ اتنا عرصہ میں بھی سکون میں رہا اور مجھے وہ شیطانی دورہ دوبارہ نہ پڑا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ایک دن میری طبیعت میں بے چینی سی آ گئی۔ میرا من کچھ پیاسا پیاسا سا تھا۔ یہ پیاس پانی وغیرہ کی نہیں تھی، بلکہ انسانی خون کی تھی، گرم گرم انسانی خون۔ اب میں کسی کی صحت مند گردن کو دیکھتا تو میرے منہ میں پانی بھر آتا اور بے اختیار دل چاہتا کہ اس پر ٹوٹ پڑوں۔ میں بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ چلیے اب سنتے ہیں آگے کی کہانی۔ اس دن والی خواب کی سی کیفیت آج پھر طاری تھی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے، اور پھر اپنی پیاس سے مجبور ہو کر اس رات میں شہر سے باہر ایک ویران راستے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگ شہر آنے جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، لیکن وہاں سے کوئی نہ گزرا۔ ابھی مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ میری پیاس بھڑک اٹھی اور میں مکمل طور پر شیطانی روپ میں آ گیا۔ وہ کوئی نوجوان آدمی تھا۔ میں نے قریب آتے ہی ایک جست لگا کر اسے دبوچ لیا اور دانت اس کی گردن میں گاڑ کر گرم گرم تازہ خون پینے لگا۔ وہ میری گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا اور بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی اور پھر بالکل ختم ہو گئی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کا خون پینے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ مجھے ایک عجیب فرحت کا احساس ہو رہا تھا، ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو وہ خوابی کیفیت ختم ہو چکی تھی
اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس چکر سے بہت پریشان تھا۔ مجھے اب پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں آ گیا ہوں، لیکن اس کے بچاؤ کا میرے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اور ایک بات جو خاص طور پر میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ شیطانی کیفیت ٹھیک 1 ماہ بعد طاری ہوتی ہے، اور یہ چاند کے زوال کے دن ہوتے تھے۔ بوڑھے شیطان سے ملاقات، رخسانہ کا قتل اور یہ تازہ واقعہ ٹھیک 1 ماہ کے وقفے کے بعد ظہور پذیر ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اپنے گاؤں گیا تو کافی پریشان تھا، کیونکہ مجھے خون پیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ چاند کی 14ویں کے آخری کے دن تھے۔ شیطانی کیفیت کسی وقت بھی طاری ہو سکتی تھی۔ ثنا گاؤں کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ میں اسے ذاتی طور پر پسند کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرا شمار گاؤں کے کڑیل اور وجیہہ جوانوں میں ہوتا تھا۔ دوسرا، 2 انسانوں کا خون پی کر میرا رنگ روپ ہی بدل گیا تھا۔ میرا چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا تھا، جس نے میری خوبصورتی اور وجاہت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سنگ دل سے سنگ دل لڑکی بھی اس وقت مجھے ایک نظر دیکھ لیتی تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور پیدا ہو جاتا۔ ثنا تو پہلے سے ہی مجھے پسند کرتی تھی، اس بار تو وہ مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ ایک دن جیسے ہی مجھے تنہائی ملی، میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آج رات کنویں کے پاس آ کر مجھ سے ملے۔ ثنا نے بھی ملاقات کی حامی بھر لی۔ رات کے وقت میں گھر سے چپکے سے نکلا اور کنویں پر آ گیا۔ کنویں کے ارد گرد چاروں طرف گنے کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، جن کے درمیان سے ایک پگڈنڈی گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ میں گنے کے ایک کھیت میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر نظر رکھ سکتا تھا۔ مجھے کھیت میں بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ ثنا تھی کہ لیٹ ہوئی جا رہی تھی۔ آخر یہ طویل انتظار ختم ہوا۔ مجھے ثنا گاؤں والی پگڈنڈی پر آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں بھی کھیت میں سے باہر نکل آیا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ بہت دیر کر دی ثنا، میں نے تمہارا بہت دیر سے انتظار کیا ہے، میں نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا۔ وہ دراصل امی ابا ابھی تک جاگ رہے تھے، پھر جیسے ہی وہ سوئے میں ادھر آ گئی۔ ثنا میرے پاس تھی اور میں اسے پیار سے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت بے چین سی ہو گئی۔ میرے جسم کے تمام بال آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے تھے، اور اس کے بعد مجھے خود پر کوئی اختیار نہ رہا۔ وہی پرانی خوابی کیفیت دوبارہ طاری ہو چکی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میری حالت بدلنے لگی۔ میرے سر اور جسم کے سارے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور میں شیطانی روپ میں آ گیا۔ اب وہاں میری جگہ ایک بھیانک عفریت تھی، جس کی آغوش میں ثنا دبی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی ثنا کو میری گرفت میں سختی محسوس ہوئی، اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ دہشت نے اس کے حواس خطا کر دیے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہ سکی۔ میں نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ جمایا اور دونوں دانت اس کی گردن میں کاٹ دیے، اور اسے تب ہی چھوڑا جب میں اس کے جسم کا سارا خون پی چکا تھا۔ ثنا کی لاش میری آغوش میں جھول رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ بہت گڑبڑ ہو چکی ہے، کیونکہ میں اب شیطانی کیفیت سے نکل چکا تھا۔ وہ ثنا جس سے میں محبت کرتا تھا آج میرے ہاتھوں ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں سوچنے لگا
میرے ذہن میں بچ نکلنے کا ایک خیال آیا کہ کیوں نہ لاش کنویں میں پھینک دوں، اس طرح یہ ایک اتفاقی حادثہ بن سکتا ہے۔ اور پھر میں نے لاش کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور خود چپکے سے گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب گاؤں کی عورتیں کنویں میں پانی بھرنے گئیں تو انہیں ثنا کی پھولی ہوئی لاش نظر آئی۔ کچھ لوگوں نے کنویں سے لاش نکالی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ثنا رات کے وقت رفع حاجت کے لیے آئی ہوگی اور پھر پانی نکالتے ہوئے کنویں میں پھسل کر گر پڑی۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ کسی نے بھی اس کی گردن پر موجود دانتوں کے 2 باریک سوراخ پر دھیان نہ دیا۔ ثنا کی موت پر اس کی ماں اس قدر روئی کہ میرا دل بھی دہل کر رہ گیا۔ اسے گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ مجھے خود اپنے وجود سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس خباثت کی زندگی سے تو بہتر ہے میں خود کو موت کے حوالے کر دوں، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب تک میں 3 انسانوں کا خون پی چکا تھا اور اب اس بات پر سچ کی مہر ثابت ہو چکی تھی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عامل سے رجوع کروں، شاید وہی مجھے اس چکر سے نجات دلا دے۔ معلوم کرنے پر مجھے ایک مشہور ترین عامل کا پتہ چل گیا۔ اس کا نام رحمت اللہ تھا۔ رحمت اللہ لوگوں کے جن بھوت نکالنے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بڑی دھوم تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کے پاس کالے علم کی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت اس کے مکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ باری باری اندر جا رہے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر بعد جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو میں بھی اندر چلا گیا۔ عامل رحمت اللہ نے مجھے دیکھا تو چونک پڑا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے بیٹھ کر پوری بات بتانے کا کہا۔ میں نے شروع سے اب تک پیش آنے والے تمام حالات اس کو بتا دیے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میرے جسم پر کوئی بڑی شیطانی قوت قابض ہے، کیونکہ اس کے پوشیدہ موکل میرے اندر داخل ہوتے ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ یہ قوت ایک بدروح کی تھی۔ میرے جسم پر کوئی شیطانی بدروح قابض ہو گئی تھی۔ رحمت اللہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے جسم سے اس بدروح کو نکلنے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ پر آج رات ایک عمل کرے گا جس سے بدروح جسم سے نکل بھاگے گی۔ اس سے رات دوبارہ ملنے کا وقت لے کر میں واپس چلا گیا۔ رات کے وقت میں دوبارہ رحمت اللہ کے گھر آیا۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ عامل کہنے لگا، یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قبرستان میں جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم دونوں ایک قریبی قبرستان جا پہنچے۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ قبرستان کا ماحول بڑا ہی ڈراؤنا تھا۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھتا گیا، میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر قبرستان کے دوسرے کونے پر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہ بہت پرانی قبر تھی۔ عامل قبر کے ایک طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کے سامنے قبر کی دوسری طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور قبر کے دوسری طرف اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے دونوں آنکھیں مجھ پر گاڑ لیں اور عمل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے بے چینی ہونے لگی۔ وہ بلند آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر میں نے شیطانی روپ دھرنا شروع کر دیا۔ میرے حلق سے غیر انسانی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مجھے روپ بدلتا دیکھ کر
उसे कोई हैरत न हुई। उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जबकि मेरे जिस्म में लगने वाली आग तेज से तेज तर होती जा रही थी। और फिर अचानक वो सब कुछ हो गया जिसकी आमिल को कोई तौक्का न थी। मैंने एक छलांग लगाई और कब्र के दूसरी तरफ बैठे आमिल को दबोच लिया। इस अचानक मुसीबत ने उसके अवसान खता कर दिए और वो अमल भूलकर मुझसे बचाव की कोशिश करने लगा, मगर मेरी शैतानी ताकत के आगे उसकी हैसियत एक चींटी से ज्यादा न थी। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रहा था, जबकि मैं किसी दरिंदे की तरह उसका लहू पीता रहा। उसका सारा खून पीने के बाद मैं वहां से निकल आया, जबकि आमिल की लाश वहीं कब्रिस्तान में पड़ी रह गई। उसके बाद मैंने दोबारा किसी आमिल से रुजू न किया। मुझे जब भी प्यास लगती मैं किसी इंसान का खून पी लेता। इसी तरह मुझे एक दिन इंसानी खून की तलब हुई तो मैं गांव की तरफ चल दिया। अभी मैं गांव से काफी फासले पर था कि मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही मैंने मुकम्मल शैतान का रूप धार लिया और फिर जैसे ही वो मेरे करीब आया मैंने उसे दबोचने के लिए एक छलांग लगाई। होना तो ये चाहिए था कि वो मेरी गिरफ्त में होता और मैं उसका खून पी रहा होता, लेकिन इस बार कुछ उलट ही हो गया। जैसे ही मेरे हाथ आने वाले इंसान के जिस्म से टकराए, उसके बाद मुझे सिर्फ इतना ही याद रहा कि मैं कई फीट दूर जा गिरा। उसके साथ ही मेरा जहन तारीकी के समंदर में डूबता चला गया और फिर जब तारीकी की ये स्याह चादर दूर हुई तो मैंने खुद को एक कमरे में आरामदेह बिस्तर पर पाया। मेरे करीब ही एक नूरानी सूरत बारिश बुजुर्ग खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर वो मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं बेटा, रात मैं ही तुम्हें रास्ते से उठाकर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पर एक खतरनाक बदरूह काबिज है, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम मुझे शुरू से ही सारी बात बताओ। मैंने जवाब में बुजुर्ग को शैतान बूढ़े को मारने से लेकर कल रात तक के हालात वो वाक़यात तफसीलन बता दिए। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, बेटा, ये खब्बीस बदरूह दरअसल बूढ़े के जिस्म में मौजूद थी। उसकी मौत के बाद उसके लगाए हुए जख्म के रास्ते ये तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर खून में शामिल हो गई। अब इस बदरूह से निजात का सिर्फ एक तरीका है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे खत्म होने के बाद ये बदरूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी और फिर दोबारा किसी के जिस्म में दाखिल न होगी। लेकिन बाबा, क्या इस बदरूह से निजात की कोई दूसरी राह नहीं है, यानी मेरी मौत के अलावा? मेरी बात सुनकर एक बार फिर बुजुर्ग कुछ सोचते रहे और फिर बोले, देखो बेटा, इस दुनिया में मेरे पास क्या किसी के पास भी इस बदरूह को तुम्हारे जिस्म से निकालने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है कि इस बदरूह को तुम्हारे जिस्म में इस तरह कैद किया जाए कि ये अपने शैतानी मकासद के लिए तुम्हारा जिस्म इस्तेमाल न कर सके, और इसके लिए तुम्हारे सीने पे मोहरे सुलेमानी गरम करके लगानी होगी। उसके बाद बूढ़े बाबा ने मुझे एक अंगूठी दिखाई जिस पर कुछ अल्फाज उभरे हुए थे, ये मोहर सुलेमानी है। बुजुर्ग ने आग मंगाई और अंगूठी उसमें दबा दी। कुछ देर बाद ही अंगूठी तप कर सुर्ख हो गई। अंगूठी की सुर्खी देखकर पहले तो मेरे पसीने छूट गए, मगर फिर बुजुर्ग के हौसला देने पर मैं मान गया कि चलो, इस आर्जी तकलीफ के बाद हमेशा के लिए अजाब से जान छूट जाएगी। बुजुर्ग ने सुर्ख अंगूठी एक चिमटे से पकड़ी और मजबूती से मेरे सीने पर बाएं जानिब ठप्पा लगा दिया। तकलीफ की शिद्दत से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो बुजुर्ग मेरे पास ही बैठे थे।
میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو کوئی دوا لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر درد کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ اس طرح کچھ دن میں بزرگ کی دی ہوئی دوا سینے پر لگاتا رہا، یہاں تک کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ البتہ سینے پر مہر سلیمانی کا انمٹ نشان آج بھی موجود ہے، جو شاید موت کے ساتھ ہی ختم ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریے۔ شکریہ۔